دوستوں مسلمانوں نے ہندوستان پر لگ بھگ 700 سے 800 سال کے بیچ حکومت کی تھی اور اس عرصے میں 10 بادشاہ آئے اور ہر بادشاہ کے اپنے الگ انداز اور اپنے الگ مزاج تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اگر کسی بادشاہ کا چرچا ہوتا ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کردار اور کیریکٹر ہسٹری میں بہت زیادہ ووادت اور کنٹروورشیل ہے۔ بہت سے ہسٹورین انہیں ہندو دشمن مانتے ہیں تو کچھ ہسٹورین انہیں نیک بادشاہ اور انصاف پسند کہتے ہیں۔ دوستوں آپ نے سوشل میڈیا پر اور اپنے اسکول کورسز میں یہ بھی سنا ہوگا کہ اورنگزیب نے کافی سارے مندروں کو توڑ دیا تھا۔ ان کے ڈیفینڈرز یہ بات کہتے ہیں کہ ان مندروں میں اورنگزیب کے خلاف سازشیں ہوا کرتی تھیں، اسی لیے اورنگزیب نے ان مندروں کو غصے میں آ کر توڑ دیا تھا۔ لیکن دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اورنگزیب عالمگیر ایک بار ایک درگاہ کو توڑنے کے لیے نکل پڑے تھے، اور وہ درگاہ بھی کوئی عام نہیں بلکہ ہندوستان اور دنیا میں مشہور اجمیر درگاہ، جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مزار ہے، اس درگاہ کو اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا اور دلی سے اس درگاہ کو توڑنے اجمیر پہنچ چکے تھے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ رہی کہ اورنگزیب عالمگیر اجمیر درگاہ توڑنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اصل میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے وزیروں اور اپنی عوام کے ذریعے اجمیر درگاہ کی اور خواجہ معین الدین چشتی کی بہت تعریفیں سنی تھی، اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ بہت سے لوگ اجمیر درگاہ پر جا کر کے منتیں مانتے ہیں اور کافی سارے لوگوں کی منتیں وہاں جا کر پوری بھی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں سن کر اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ پھر تو میں بھی اجمیر درگاہ پر جا کر منت مانوں گا اور دیکھوں گا کہ میری منت پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ اور پھر اورنگزیب عالمگیر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دلی سے نکل کر کے اجمیر درگاہ کے لیے سفر کرتے ہیں اور اجمیر پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ اجمیر درگاہ پر حاضری دیتے ہیں تو وہ مزار کے پاس کھڑے ہو کر کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سلام کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو اورنگزیب عالمگیر دوبارہ سلام کرتے ہیں، پھر کوئی جواب نہیں آتا تو تیبارہ سلام کرتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اگر اب بھی میرے سلام کا جواب نہیں آیا تو میں اس درگاہ کو زمیں بوس کر دوں گا اور اس درگاہ کو ڈھا دوں گا اور یہاں پر لوگوں کے آنے پر پابندی لگا دوں گا۔ اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے پھر سے سلام کیا اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اس بار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر سے سلام کا جواب آیا اور انہوں نے کچھ اس طرح جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا اورنگزیب عالمگیر ضدی۔ تو دوستو یہ پتہ لگتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک نام ضدی بھی تھا جو ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا، اور یہ نام ان کو اجمیر درگاہ سے خاص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے ملا تھا۔ دوستوں اس واقعے سے دو بات ثابت ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ اورنگزیب عالمگیر اندھ وشواس پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ قبر پر جا کر منتیں مانیں جبکہ قبر کے نیچے کا انسان مرا ہوا ہو، اس لیے انہوں نے سلام کر کے اس بات کو آزمانا چاہا کہ لوگ مزار پر جاتے ہیں تو کیا یہ اندھ وشواس تو نہیں، اور اس سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ مزار پر جانا اندھ وشواس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہسٹورین انہیں نیک بادشاہ اور انصاف پسند خیال کرتے ہیں وہ اپنے اس خیال میں کافی حد تک صحیح ہیں، کیونکہ اگر وہ مسلم سائڈر ہوتے تو پھر وہ اپنے اس فارمولے کو اجمیر درگاہ پر آزما کر کے اپنے وشواس کو چوٹ نہ پہنچاتے۔ دوستو چلیے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ڈبلو پریزنٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔